محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مفتی سلمان ندوی صاحب کا بیان سنیں، معراج کا بیان ہے، آپ ضرور سنیں، چھوٹی سی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ کہ جب ابو جہل بہکانے کے لیے معراج کے واقعے کے بعد جب حضور بیان کر رہے تھے معراج، حضرت ابو بکر اس محفل میں نہیں تھے، صحابہ کو بیان کر رہے تھے، ابو جہل وہاں سے اٹھا مذاق کرتے ہوئے کہ اب محمد تو آسمانوں کے سفر کی بات کرنے لگے، بیت المقدس باہر نکلا، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ ابو بکر ایک شخص کے بارے میں تم سے بتانا ہے، ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کل کی رات حرم میں تھا، مسجد حرم میں، وہاں سے بیت المقدس گیا ایک ہی رات میں۔ کہا کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کیسے ممکن ہے، ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی رات میں کوئی حرم سے بیت المقدس، میاں فلسطین اور عرب میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، تو عرب ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا ارے اتنا ہی نہیں، اس سے اور آگے کی بھی بات وہ کر رہا ہے، صرف بیت المقدس نہیں، آسمانوں کے اوپر جانے کی بھی بات کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اب سترک ہو گئے، کہا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کون ہے وہ؟ تو ابو جہل کہنے لگا تمہارا قریبی دوست محمد یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل سن، اس سے بھی بڑی بات کر رہے ہیں وہ، تب بھی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ ہاں ایک رات میں ممکن ہے، مسجد حرم سے بیت المقدس بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اگر وہ کہے تب بھی وہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول ہے اور ان کا مولا انہیں جہاں چاہے سفر کرائے۔ یہ ایمان ہے۔ یہاں آج کے 1400 سال بعد بھی سائنس کے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سیٹلائٹ کو ماننے والے، ایمان لائے ہوئے لوگ، موبائل کو آمنا صدق نہ کرنے والے لوگ رسول اللہ کی معراج پر ابھی بھی بحثیں کر رہے ہیں، ابھی بھی بحثیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا، روح کے ساتھ ہوا تھا، بیداری میں نہیں ہوا تھا، خواب میں ہوا تھا، یہی معاملات میں ہے۔ صدیق اکبر کا ایمان تو یہ تھا، ابھی حضور سے ملاقات بھی نہیں کیے، وہ تو ابو جہل گستاخ کمینہ بول رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کا بیان کر رہے ہیں، تب بھی حضرت ابو بکر مان رہے ہیں کہ اگر حضور نے فرمایا تو بالکل حق فرمایا۔ ایمان یہی ہے میرے عزیزو، جو رسول اللہ نے فرمایا اس چیز کو تسلیم کر لینا، یہی ایمان ہے۔ اور اگر میں کہوں اقبال کا وہ شعر بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہم آووس، اس پر اگر کوئی سب سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، یعنی اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ تو اس پر میرے عزیزو اگر کوئی صادق آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ سب کچھ نچھاور کر دیا تھا حضور کے نام پر۔ یہ ان کی زندگی پاک کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لگاؤ، عشق اور محبت کی وہ چند جھلکیاں ہیں۔